خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس و مطابق مقدس متی، اے خداوند تم چیز ہو۔ اس کا تیسرا باب، اس کی 13ویں سے 17ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع جلیل سے اردن کے کنارے یوحنا کے پاس آیا تاکہ اس سے بپتسمہ پائے، لیکن یوحنا نے اسے منع کر کے کہا کہ میں تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آتا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اب ہونے دے، کیونکہ ہمیں مناسب ہے کہ یوں ہی ساری راستی پوری کریں۔ تب اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ پا کر پھر الفور پانی سے نکل کر اوپر آیا، اور دیکھو کہ آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پاک مکہ کلیسیا آج پوری دنیا میں مسیح خداوند کے بپتسمہ کی عید مناتی ہے، اور اس عید سے جو کرسمس کا جو موسم تھا یا سیزن تھا وہ اپنی کاملیت کو پہنچتا ہے، اور مسیح خداوند اپنی علانیہ زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج بپتسمہ پر غور و خوض کریں، ہم بپتسمہ کی روحانیت کو دیکھیں، ہم پرانے عہد نامے میں جاتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں بپتسمہ کے متعلق چند ایک اقتباسات ملتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند بپتسمے کا بانی نہیں بلکہ پرانے عہد نامے میں، اور پرانے عہد نامے کو نئے عہد نامے کے ساتھ ملانے کا جو کردار ادا کرتا ہے، پل کا کردار ادا کرتا ہے، وہ یوحنا اصطباغی ہے جو بپتسمے کا بانی کہلاتا ہے۔ اگر ہم یوحنا اصطباغی سے بھی تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، تاریخ کے پنوں کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اشعیاء نبی جو خوشی اور سلامتی اور امید کا پیغمبر ہے، مسیح خداوند سے 850 سال پہلے وہ بڑی خوبصورت پیش گوئیاں کرتا ہے، اور یہ ساری کی ساری پیش گوئیاں نہ صرف اس کے زمانے میں سچ ثابت ہوتی ہیں بلکہ کچھ پیش گوئیاں خدا یسوع مسیح میں کاملیت کو پہنچتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جب وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اپنے اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق اس کی دنیا میں آنے کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہندوازم میں، تو ہندوازم میں دریائے گنگا جمنا میں لوگ جو ہیں جوک در جوک، گول در گول جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے نہاتے دھوتے، بے شک جتنا مرضی گندلا پانی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان میں شنٹو جو ایک بہت قدیم مندر ہے، اس میں جانے سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ نہاتے دھوتے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہم اپنا مسیحیت میں گھلتے ملتے آتے ہیں یا جاتے ہیں، یا سمجھنے کی بات ہے کہ ہم پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو خاندان کے ساتھ ساتھ سوسائٹی جو ہے اس کی بھی قدر و قیمت اور منزلت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے ان میں چند لوگوں کو قائدانہ صلاحیتیں ملتی ہیں، کچھ خداداد صلاحیتیں ان کو ملتی ہیں، کئیوں کو قائدانہ صلاحیتیں ملتی ہیں، اور وہ اپنے اپنے قول و فعل سے، اپنے اپنے گفت و کردار سے سوسائٹی کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ خدا نے بھی سوسائٹی جب باغ عدن میں انسان کو پیدا کیا
تو انسان کی نافرمانی کے بعد خدا نے بھی ایک منصوبہ نجات بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس منصوبہ نجات میں عیسیٰ نبی خدا سے الہام پانے کے بعد کچھ خوبصورت باتیں خدا یسوع مسیح کے حق میں کہتا ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ نبی کا صحیفہ اور مقدس متی رسول کی انجیل آپس میں گہری مماثلت رکھتی ہے۔ عیسیٰ نبی اپنے صحیفے میں کیا فرماتا ہے؟ وجد میں آ کے خداوند فرماتا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میری جان خوش ہوئی، دیکھو میرا خادم۔ لیکن انجیل مقدس میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب دریا اردن میں خداوند یسوع مسیح بپتسمہ پانے کو جاتا ہے تو مسیح خداوند جو خادم کہلاتا ہے، اپنے آپ کو خادم کہتا ہے، اس کے متعلق آسمان کھل جاتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے، خادم کو کہا جاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ پرانے عہد نامے میں اس بیٹے کو خادم کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن نئے عہد نامے میں اس کا درجہ اور بلند کیا جاتا ہے، اور خدا خود کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ اگر ہم تھوڑا سا اور تاریخ کے پنوں میں جائیں اور عیسیٰ نبی کے صحیفے کو ذرا کھنگالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے عیسیٰ نبی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بات کرتا ہے، 850 سال میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی۔ لیکن مقدس متی رسول کی انجیل آج کیا کہتی ہے کہ میں نے کبوتر کی مانند میں روح اس پر اترتے دیکھا۔ پرانے عہد نامے میں پیش گوئی کی جاتی ہے مسیح خداوند کے متعلق کہ خداوند کا خادم کہ جس سے خدا خوش ہے اس پر وہ اپنی روح انڈیلتا ہے۔ لیکن نئے عہد نامے میں مقدس متی رسول اس بات کا گواہ ہے، یوحنا سباغی اس کا بات کا گواہ ہے کہ آسمان کھل جاتا ہے اور اس خادم کو بیٹے ہونے کے درجے کا اعلان کیا جاتا ہے، اور خدا باپ اپنے روح کو کبوتر کی مانند مسیح خداوند پر ظاہر کرتا ہے۔ آج دریائے اردن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ دریائے اردن پر خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس تینوں ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کو جو منصوبہ نجات دیا جاتا ہے اس منصوبہ نجات میں یہ تینوں ہمارے ساتھ مسافت کرتے ہیں۔ جب کوئی بھی ہمارے علاقے سے کوئی شخص کہ جس کو الیکشن لڑنے کے لیے نامزد کیا جاتا ہے تو ہر پارٹی کو یا اس بندے کا کوئی نہ کوئی منشور ہوتا ہے، نسب و لین ہوتا ہے کہ جس کے مطابق وہ اس علاقے کی، اس ملک کی یا اس شہر کی قیادت سنبھالے گا۔ خدا نے بھی ایک منصوبہ نجات بنایا اور اس منصوبہ نجات کو کوزے میں بند کرتا ہوا نظر آتا ہے عیسیٰ نبی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ساری کی ساری جس کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے وہ مسیح خداوند کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز گونجے۔ 2021 سال گزر گئے، یہ 2022واں سال ہے۔ مسیح خداوند کی جو قیادت ہے، مسیح خداوند کا جو منشور اسے جو عیسیٰ نبی کی معرفت اس کو ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کے 4 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اسی منشور کو خداوند یسوع مسیح جب پڑھتا ہے تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح یہ عیسیٰ نبی کا صحیفہ پڑھتا ہے تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ روح خداوند مجھ پر، اس لیے اس نے مجھے بھیجا تاکہ میں کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں۔ پاکستان میں آج بھی ہماری قوم کافی کٹھن مراحل سے گزرتی ہے، ہم سے تعصب کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم سے تعصب کیا جاتا ہے، ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن کہا جاتا ہے، لیکن میں نے آج تک کسی مسیح کو نہیں دیکھا کہ جو روتا ہو چلاتا ہو، بلکہ جس کسی مسیح خاندان میں جا کے بیٹھے ہیں ان سے حال احوال کریں تو مسیح لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ نور کی مانند چمکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خداوند فادر جی خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے آج کے دن تک ہمیں تندرست اور توانا رکھا۔ یہ کووڈ-19 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، ایک لٹکتی ہوئی تلوار، موت کی تلوار ہمارے خاندانوں پر بلکہ پوری دنیا پر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خدا کا بڑا فضل رہا
کہ ہمارے خاندان تندرست اور توانا رہے۔ ہم آج کی انجیل مقدس پر جب روشنی ڈالتے ہوئے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آج کی انجیل مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس کے متعلق بہت ساری باتیں نبیوں پیغمبروں نے کی، آج مسیح خداوند بپتسمہ لینے کے بعد اپنی علانیہ زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ اور علانیہ زندگی اتنی آسان خداوند یسوع مسیح کے لیے نہیں تھی، کیونکہ جو باتیں خداوند یسوع مسیح کے حق میں کہی گئی تھی کہ وہ شفا دے گا، واقعی خداوند یسوع مسیح کے آنے سے شفا کا جو دریا وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کچلے ہوئوں کو آزادی دے گا، واقعی خداوند یسوع مسیح کے آنے سے کچلے ہوئے آج بھی جو زندان میں ہیں ان کے لیے آزادی کا سماں خداوند یسوع مسیح پیدا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ بتھیروں کے لیے گرنے کا اور اٹھنے کا سبب ہوگا، اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جب پوری دنیا میں ستائی جاتی ہے تو ان کی شہادت ان کے خون کے وسیلے سے کلیسیا جلا پاتی ہے، کلیسیا طاقت پاتی ہے اور کلیسیا مضبوط ہوتی ہے۔ مقدس اشعیا نبی اپنے صحیفے میں لکھتا ہے کہ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی ہوئی بتی کو نہ بجھائے گا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے وسیلے سے ان تمام لوگوں کو جو وہ کسی بھی حالت میں وہ کمزور ہیں، وہ دکھ یا تکلیف یا کسی رنج میں مبتلا ہیں، ان کو اپنی سلطنت سے، اپنی کلیسیا سے، اپنے لوگوں سے، اپنے خاندان سے نہیں باہر نکالتا، بلکہ ان کو اپنے ساتھ سمیٹتا ہے، پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ آج ہم سب کے لیے بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کے ساتھ گرجا گھروں میں آتے ہیں، اپنے بپتسمائی وعدوں کی تجدید کرتے ہیں، کیونکہ بپتسمہ جب ہمیں دیا جاتا ہے تو ہم اپنی ماؤں کی گود میں ہوتے ہیں اور ہم اپنے والدین کے ایمان میں بپتسمہ پاتے ہیں۔ تو جب ہم والدین کے ایمان میں بپتسمہ پاتے ہیں تو شاید جب بڑے ہوں تو شاید کوئی ایسا وقت آیا ہو کہ جب میں کسی دکھ، تکلیف، رنج، پریشانی یا بیماری کی وجہ سے کبھی ڈگمگا گیا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے میری بڑی بہن ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو جب نئی مائیں بنتی ہیں تو بہت سارے ان کو پالن کرنے پڑتے ہیں بچے کو پالنے کے لیے، تو اس کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ تو ہماری ماں ہڑبڑا اٹھی، حالانکہ وہ سینئر خاتون تھی، لیکن ہماری ماں کو اس کی سہیلی نے بتایا، وہ محلے دار تھی، اس کو کہنے لگی کہ آپاں پریشان ہونے کی ضرورت کو نہیں ہے، تو آڈا مسایا نہیں گیان، یہ جاؤ 2 پھوکا مارے گا تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف میرے والد صاحب تھے، تو میرے والد صاحب کہتے کہ تو چھاڑ کرا انہوں ڈاکٹر دے کو لے جاؤ، ڈاکٹر صحیح کرتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ایسے وسوسے ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ ہم بپتسمہ یافتہ ہونے کے باوجود بھی ہم مسیح خداوند جو شافی ہے اس کو چھوڑ کے ہم دوسری طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ نہیں، پیروں، فقیروں اور پھوکوں میں کچھ نہیں رکھا، مسیح خداوند ہماری زندگی کا شافی ہے اور اسی سے شفا ملتی ہے۔ آج جب ہم اپنے بپتسمہ کی تجدید کرتے ہیں تو ہم ایک دفعہ پھر خدا کی پاک ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بپتسمہ کا مطلب ہے کہ موت سے زندگی کی طرف سفر کرنا۔ ہم مسیح خداوند میں مرتے ہیں اور مسیح خداوند میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم مروثی گناہ سے بری کیے جاتے ہیں۔ تو مروثی گناہ کیا ہے؟ مروثی گناہ وہ ہے کہ جو آدم اور حوا نے کیا، کہ جس کی وجہ سے موت اس دنیا میں آئی۔ ہم مرتے ہیں، لیکن مسیح خداوند جو گیٹ وے ہے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا ایک رستہ ہے، ہم اس کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کا سرور حاصل کرتے ہیں۔ میں ایک بات کی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ تقریباً یہ سیالکوٹ موٹر وے جب بن رہا تھا تو سیالکوٹ موٹر وے گزرتا ہے جام کے چیمے گاؤں کے ساتھ، نہر کے ساتھ ساتھ ایک گاؤں جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک پرانا قبرستان تھا جو کہ 60-70 سال یا 100 سال پرانا قبرستان ہے۔ وہاں پہ جام کے چیمے کے جتنے مسیح مومنین ہیں، جب ان کی وفات ہو جاتی تو ان کو وہاں پہ کفنایا جاتا، دفنایا جاتا تھا۔
موٹر وے گزرنے کے بعد کیا ہوا کہ جناب موٹر وے کا جو سائڈ لائن ہے جس کو ہم سروس روڈ کہتے ہیں وہ سائڈ سے گزرنا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ جو فادر صاحب ان سے اور وہاں کے جو مومنین ان سے درخواست کی کہ جناب ہم آپ کو اس کے متبادل جگہ دیتے ہیں، تو آپ ایسا کریں اپنے جتنے مومنین جو یہاں پہ دفنائے گئے ہیں آپ ان کی قبر کشائی کر کے آپ ان کی باڈیز کو دوسرے قبرستان جو دوسری زمین ہے وہاں پہ لے جائیں۔ تو چونکہ میری بڑی بہن وہاں پہ بیاہی ہوئی ہے، ان کے بیٹے بڑے بڑے ہیں، وہ تقریباً سارے کالج یونیورسٹی جانے والے ہیں، تو وہ چرچ کے لڑکوں کے ساتھ مل کے فادر کے ساتھ اپنے منات کے ساتھ مل کے انہوں نے قبریں کھودنی شروع کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو باتیں مقدس پالوس رسول کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے موت اس دنیا سے اٹھا لی گئی اور موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، یہ ساری کی ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جو باتیں کلام میں بتاتا ہے ہم نے وہاں پہ دیکھی۔ کیسے کہ کہہ رہے کہ ہم نے جتنی پرانی قبریں تھیں جن کو 60 70 100 سال ہو گئے تھے، وہاں پہ چونکہ وہ سیلابی علاقے ہیں وہاں پہ سیلاب بھی آئے ہوں گے بارش کی وجہ سے، وہاں پہ اتنا عرصہ کوئی مٹی کی قبریں کچھ بیٹھ گئی تھیں، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جتنی بھی قبریں ہم نے کشائی کی وہ ساری کی ساری قبروں کے جو کفن تھے وہ بھی میلے تک نہ ہوئے۔ تو اس بات کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ واقعی جو خدا یسوع مسیح میں استباق پاتے ہیں وہ چاہے مر بھی جائیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں مریم آتی ہے اور خدا یسوع مسیح سے اصرار کرتی کہ خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، لیکن میں اب بھی جانتی ہوں کہ تو خداوند سے جو مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ واقعی اس انسیڈنٹ سے پتہ چلا کہ قیامت اور زندگی خدا یسوع مسیح ہے، جو اس کے نام میں بپتسمہ لیتے ہیں ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے جو موت کے دوران جو ان کی باڈیز کو جو پرفیوم یا خضاب لگایا ہوا تھا وہ اس کی بھی خوشبو اسی طرح، یا کسی کے ہاتھ میں اگر کوئی روزری تھی یا کوئی مقدس چیز تھی تو وہ بھی بالکل ویسی کی ویسی تھی۔ تو یہ آج ہمیں بپتسمہ وعدوں کی تجدید کے لیے ایک بڑی خوبصورت شہادت ملتی ہے کہ جو لوگ مسیح میں مرتے ہیں وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ خدا میں یسوع مسیح گیٹ وے ہے۔ موت جو ہے وہ رستہ ہے مسیح خدا کے ساتھ ملاپ کرنے کا۔ اس لیے جب ہم آج اپنے بپتسموں پر غور کرتے ہیں تو خداوند کی پاک ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ہمیں ہلاکت سے زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور دنیا میں کوئی ایسا ولی، ایسا کوئی پیر، ایسا کوئی فقیر، ایسا کوئی نبی، ایسا کوئی پیغمبر نہیں کہ جو اپنے آپ کو کہہ سکے وثوق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ واقعی راہ حق اور زندگی خدا یسوع مسیح ہے۔ آج ہمیں تصدیق ملتی ہے آسمان سے کہ آسمان کھل جاتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ دیکھو میرا پیارا بیٹا المحبوب، جس کے متعلق پرانا عہد نامہ اشعیا نبی بتاتا ہے کہ یہ ہے خدا کا خادم کہ جس سے خدا خوش ہے۔ اس خادم کو بیٹا ہونے کا درجہ ملتا ہے المحبوب کہ جس سے خدا خود خوش ہے۔ یہ نہ صرف اس پر خدا کی روح ڈیلی جاتی بلکہ ہمیں علامتی طور پر پاک روح کبوتر کی مانند میں ملتا ہے کہ جو خدا یسوع مسیح کے کندھے پہ آ کے اترتا ہے۔ آج دریا اردن کا سارے کے سارا علاقہ، ہمارے سارے کے سارے خاندان مبارک ٹھہرتے ہیں، کیونکہ ہم تثلیث کی تینوں شخصیات خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی زیارت کرتے ہیں آج اس عید کی وجہ سے۔ اگر خدا یسوع مسیح دریا اردن میں بپتسمہ نہ پاتا، اگر توبہ کے بپتسمے کا اعلان یوحنا استباغی نہ کرتا تو آپ اور میں نجات یافتہ بھی نہ ہوتے، اور وہ جو خدا یسوع مسیح میں مرتے ہیں ان کے کفن بھی میلے ہو چکے ہوتے، بلکہ آج خدا یسوع مسیح میں جو مرتے ہیں ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے یوحنا استباغی پرانے اور نئے عہد نامے کے درمیان ایک پل کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ وہ خدا یسوع مسیح سے ہم سبوں کو ملاتا ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔
اس لیے جہان کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی شخصیت چاہیے جو خدا سے نکلی ہو اور خدا کے پاس واپس جا سکے، اور وہ شخصیت مسیح خداوند ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے نجات ہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے ماں مریم ہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا میں 7 سیکرامنٹ ہیں، اور ہر سیکرامنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیکرامنٹ کی کاملیت یا ابتدا سے لے کے آخر تک ہم دیکھتے ہیں پاک سیکرامنٹ اپنی کاملیت کو نہیں پہنچتا جب تک ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کا نام نہ لیں۔ بپتسمہ میں دیکھ لیں، ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بچے کو بپتسمہ دیتے ہیں۔ استقام کے سیکرامنٹ میں دیکھ لیں تو بشپ صاحب جو ہیں وہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہی بپتسمہ دیتے ہیں۔ نکاح کے سیکرامنٹ میں دیکھ لیں تو ساری نکاح کی جتنی پاک رسومات ہیں وہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع ہوتی ہیں اور اختتام کو پہنچتی ہیں۔ ہم نکاح سے ہم جنازے کی طرف چلے جائیں تو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں جنازے کی ساری رسومات شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم مقدس ٹھہرتے ہیں، ہم مبارک ٹھہرتے ہیں کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ ہم باپ کو جان سکیں بیٹے کے ذریعے سے، ہم پاک روح کو جان سکیں بیٹے کے ذریعے سے، اور پاک روح کے متعلق کہا جاتا ہے، مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ وقت آئے گا کہ لوگ سچے پرستار روح اور سچائی سے خداوند کو مبارک کہیں گے۔ واقعی ہم اس وقت کے لوگ ہیں جو روح اور سچائی سے نہ صرف خدا کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے بھیدوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آئیں خداوند سے خاص دعا کریں کہ خداوند خدا ہمیں اپنے بپتسمائی وعدوں کو جاننے، پہچاننے اور ان پر کاربند رہنے کی توفیق عطا کرے کہ جب کبھی بھی کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری یا رنجش کا ہم سامنا کریں تو ہم ہمیشہ اپنے بپتسمائی وعدوں کو جانتے پہچانتے ہوئے قائم رہیں اور مسیح زندگی کی گواہی دیتے رہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔